نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم۔ اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین گلستاں کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، کشتی نہ رہی ساحل نہ رہا، ساحل کی تمنا بھی نہ رہی، اے پوچھنے والے ظاہر ہے انجام ہمارا کیا ہوگا۔ معزز سامعین، اس دنیا کے اندر مالک کائنات نے نیکی اور بدی کے اعتبار سے تین طرح کی مخلوق کو تخلیق کیا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں کا جو تخلیق ہوئی وہ اللہ کے نور سے تخلیق کیے گئے، اور ان کے اندر برائی کا مادہ نہیں ہے، وہ ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہیں، بلکہ قرآن پاک کے اندر سورہ تحریم میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو ان کو حکم ملتا ہے وہ اسی کو بجا لاتے ہیں، اسی کے اوپر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ جو سجدے کے اندر ہے تو آج سے جو ہزاروں سال پہلے سجدے کے اندر تھا آج بھی وہ سجدے کے اندر ہے، جو رکوع کے اندر ہے وہ آج بھی رکوع کے اندر ہے، اور اسی طرح ہر ایک فرشتہ رب کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ دوسری جو مخلوق ہے وہ انسان، اور تیسرا جنات۔ انسان کہ جس کے اندر اللہ پاک نے برائی کا مادہ بھی رکھا ہے اور اچھائی کا مادہ بھی رکھا ہے، خیر کے پہلو بھی اس کے اندر رکھے ہیں اور شر کے پہلو بھی اسی کے اندر رکھے ہیں۔ نیکی کی توفیق کے اندر آئے تو بڑے بڑے احکامات کو پورا کرنا یہ انسان کی طاقت کا اظہار بن جاتا ہے، اور جب برائی کے اوپر آئے تو یہی شیطان کا بھائی بھی بن جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو کہ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور انسان بڑے سے بڑے گناہ کر لے، اتنا کرے کہ زمین سے آسمان کا خلا بھی پر ہو جائے، تو ایک مرتبہ اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ جب وہ زندگی کے اندر کرتا ہے تو مالک خالق کائنات اس کی توبہ اگر دل سے ہوتی ہے تو فوراً قبول کرتا ہے، لیکن اگر موت کا جھٹکا آگے لگتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، تو اس وقت جب فرعون نے توبہ کی تھی تو اس وقت آگے سے جواب آیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تمہیں یاد آیا ہے کہ اس سے پہلے تو نے فساد مچائے رکھا ہے میری نافرمانی کے اندر۔ تو اس وقت توبہ انسان کی قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے خالق کائنات نے سارے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اور تاریخ کے اندر خلافت عباسیہ دور ہے، خلیفہ ہارون رشید کے ہم عصر فضیل بن ایاز کے حوالے سے تاریخ کے اندر آتا ہے، یہ بہت بڑے ڈاکو، یہ تاریخ کے اندر ان کے حوالے سے لکھا ہے یہ تھے، اور جس راستے کے اندر یہ جب بیٹھ جاتے تھے تو بڑے بڑے طاقتور بھی اپنے آپ کو فضیل بن ایاز کے سامنے زیر محسوس کرتے تھے،
وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے جس راستے کے آگے فضیل بن ایاز بیٹھا ہوتا تھا، اور جو آگے دیکھ لیتا تھا تو وہ خود قافلے والوں کو یہ کہتا تھا کہ اس راستے سے نہ گزرنا، یہاں پر فضیل بن ایاز ڈاکو بیٹھا ہوا ہے۔ ایک قافلہ گزرتا ہے اور جنگل کے اندر جب حکم ربی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک حافظ صاحب امام نماز پڑھاتا ہے تو یہ آیت اس وقت پڑھتا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نام سے لرز جائیں۔ جب یہ آواز، یہ درد دل اور یہ آیت قرآن پاک کی جو آیت ہے یہ فضیل بن ایاز کے کانوں میں پڑی تو فوراً دل کے اوپر ضرب لگی، اور ایسی ضرب لگی کہ فوراً توبہ کی، اور ایسی سچی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور ان میں سے سب سے بہترین خطا کار وہ شخص ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ فضیل بن ایاز کہ جن کے حوالے سے منبر اور محراب سے ان کا جو عیب بیان کیا جاتا تھا کہ یہ فلاں ڈاکو ہے، اور ان کے جو گندے کارنامے تھے وہ بیان کیے جاتے تھے، لیکن ایسی توبہ، سچی توبہ کی، اور رو رو کے اللہ کی رضا کو ایسا پکڑا، ایسا اللہ کا عرفان حاصل کیا کہ بڑے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے وہ بھی ان کے استاد تھے۔ پھر بڑے بڑے محراب کے اوپر ان کو بلایا جانے لگا، اور بڑے بڑے محفلوں کے اندر ان کو لوگ جب یہ جاتے تھے تو لوگ ان کے پاس بیٹھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، حتیٰ کہ وقت کا حکمران ہارون رشید بھی ان کی محفل پانے کے لیے ترستا تھا۔ ایسا اللہ کو راضی کیا اور ایسے قرآن کے عاشق بنے کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہر وقت محفلوں سے دور ہٹ کے، اور اب اللہ کو ایسا راضی کیا کہ بڑے بڑے لوگ بھی آتے تو یہ ملاقات نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ایسی توبہ ان کی تھی کہ اللہ پاک نے اپنا محبوب بندہ ان کو بنا دیا۔ اور اسی طرح صحاح ستہ کی کتاب، مسلم شریف کتاب کے اندر آتا ہے کتاب الحدود کے اندر کہ ایک صحابی رسول ہیں مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زنا صادر ہو جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے، تو خود کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، کوئی اسپیشل برانچ والے نہیں ہیں، کوئی ویڈیو نہیں بنی ہوئی ہے، لیکن ایسا احساس ندامت، ایسا اپنے گناہ کے اوپر بے چینی، اور اس فکر آخرت کے اندر اپنے آپ کو ایسا مگن کیا، ایسا اللہ کو راضی کیا کہ بے چین ہو گئے۔ اور اللہ نے جب احساس ندامت دل میں ڈالا تو خود جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر لیں، طہرنی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں دائیں طرف سے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف چہرہ پھیر لیتے ہیں، وہ بائیں طرف آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر وہ دوسری طرف آ کے کہتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، موقع بھی ہے، اور خود جو ہے وقت کا حکمران امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الانبیاء اللہ کا محبوب یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن کیا ہے کہ فرمایا کہ مجھے پاک کر دے، میرے اوپر حد جاری کر دے۔ کیسی توبہ کی ہے صحابی رسول نے۔ تو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس سے پوچھو، یہ اس کو دیکھو کہ یہ جنون تو نہیں طاری ہوا وہ اس کے اوپر، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ تو جب وہ پاس ہوئے تو انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو اپنی اصلی حالت کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے سامنے جب ان کے اوپر حد جاری کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین باہر کھڑے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ہیں، کبھی مسجد نبوی کے اندر دائیں چکر کاٹ رہے ہیں، کبھی بائیں چکر کاٹ رہے ہیں، اور بے چینی کی حالت کے اندر ہیں۔
ایک صحابی رسول پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ خود ہی آپ نے حکم دیا اور خود ہی بے چین ہو گئے، تو اس وقت امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ میرا عدل تھا، یہ میری محبت ہے۔ عدل و انصاف صرف حشر پر موقوف نہیں، یہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اور توبہ کیسی کی ہے کہ خود گویا کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بنے گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے، مجھے برباد ہونے دو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ 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 اللہ